تو ایپسٹین فائلز پچھلے کچھ دنوں سے ہر جگہ، کیا انٹرنیشنل میڈیا، کیا ہمارا اپنا میڈیا، بس یہی نام گونج رہا ہے۔ لیکن آخر یہ ہے کیا بلا؟ اور ایسی کیا بات ہے کہ پوری دنیا میں اس پر ایک شور مچا ہوا ہے؟ چلے آج ذرا اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال تو یہی ہے کہ یہ ایپسٹین فائلز ہیں کیا چیز؟ ایسا کیا ہے ان میں کہ پوری دنیا میں ایک طوفان سا آ گیا ہے؟ دیکھیں، بہت سیدھی سی بات ہے۔ یہ اصل میں ایک کیس کی عدالتی دستاویزات ہیں، یعنی کورٹ کے کاغذات، اور یہ کیس جڑا ہے ایک شخص سے جس کا نام تھا جیفری ایپسٹین۔ ان فائلوں میں گواہوں نے کیا کہا، کیا معلومات سامنے آئیں اور تحقیق میں کیا ثبوت ملے، یہ سب کچھ موجود ہے۔ اچھا، تو ہوا یہ کہ ابھی حال ہی میں ایک عدالت نے حکم دیا کہ بھئی یہ ساری فائلیں پبلک کر دو، اور یہ کوئی 2-4 صفحے نہیں ہیں، ہم بات کر رہے ہیں ہزاروں صفحات کی، ویڈیوز کی، تصویروں کی۔ اور جیسے ہی یہ چیزیں باہر آئیں، پوری دنیا میں جیسے ایک بھونچال آ گیا۔ لیکن ان فائلوں میں کیا ہے، اس پر آنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جیفری ایپسٹین آخر تھا کون؟ کون تھا یہ آدمی جس کی گرد یہ پوری کہانی گھوم رہی ہے؟ جیفری ایپسٹین کی ایک طرح سے 2 زندگیاں تھیں۔ دنیا کے لیے تو وہ ایک بہت ہی امیر، بہت ہی پاورفل فائنانسر تھا، ایک ایسا فائنینشیل ایڈوائزر جو دنیا کے سب سے امیر لوگوں کے پیسوں کو مینیج کرتا تھا۔ سوچیں، اس کے پاس اپنے پرائیویٹ جیٹ تھے، یہاں تک کہ ایک پورا کا پورا جزیرہ اس کی ملکیت تھی۔ لیکن یہ تو تھی وہ سائڈ جو سب کو نظر آتی تھی۔ اس چمک دمک کے پیچھے ایک بہت ہی خوفناک، مجرمانہ حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ جنسی اسمگلنگ کرتا تھا، لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا، اور اس کا پورا ایک نیٹ ورک تھا جو کم عمر لڑکیوں کو نشانہ بناتا تھا۔ تو آخرکار 2019 میں جب اس کے خلاف بہت سارے ثبوت اکٹھے ہو گئے، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اسی سال اسے اپنی جیل کی کوٹری میں مردہ پایا گیا، اور جو آفیشیل وجہ بتائی گئی وہ تھی خودکشی۔ اور اب اتنے سالوں کے بعد اسی کیس سے جڑی وہ فائلیں ہیں جو ایک ایک کر کے پبلک کی جا رہی ہیں۔ چلیں اب آتے ہیں اس کہانی کے اس حصے کی طرف جس کی وجہ سے سب سے زیادہ شور مچا ہوا ہے، یعنی وہ بڑے بڑے نام جو ان فائلوں میں سامنے آئے ہیں۔ لیکن ان ناموں کے ساتھ ایک بہت ہی اہم، بہت ہی نازک بات جڑی ہے جسے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ تو ان فائلوں میں جن شخصیات کا ذکر ہے وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ لسٹ میں برطانوی شاہی خاندان کے پرنس اینڈرو ہیں، 2 سابق امریکی صدور بل کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ہے، یہاں تک کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کا نام بھی ان میں شامل ہے، اور ان کے علاوہ بھی سیاست، فلمی دنیا اور بزنس سے جڑے کئی اور بڑے نام ہیں۔ اچھا، یہاں 1 منٹ رک کر ایک بات بہت واضح کر لینی چاہیے۔ کسی کا نام ان فائلوں میں آنے کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ شخص مجرم ہے، نہیں۔ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ اس شخص کا جیفری ایپسٹین کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا تعلق یا رابطہ رہا ہے۔ اب وہ رابطہ کسی چیریٹی کے کام کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یا شاید کوئی ایک آدھ ملاقات ہو۔ تو یہ سمجھنا کہ جس کا بھی نام آیا وہ قصوروار ہے، یہ سراسر غلط فہمی ہوگی۔ لیکن اس ساری وضاحت کے باوجود ہوتا کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جب کسی کا نام ایسے شخص کے ساتھ جڑ جائے تو اس کی عوامی ساکھ پر، اس کی ریپوٹیشن پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ان کی ذاتی زندگی، ان کی سیاسی زندگی، سب کچھ میڈیا کے سکینر تلے آ جاتا ہے، بھلے ہی وہ بے قصور کیوں نہ ہو۔ تو ظاہر ہے جب نام سامنے آئے تو لوگوں نے اپنی اپنی صفائی بھی پیش کی۔ مثال کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ارے بھائی، اس شخص کو تو میری ہی حکومت میں گرفتار کیا گیا تھا، اور مجھے جیسے ہی اس کی حرکتوں کا پتہ چلا میں نے تو اسے اپنے کلب سے ہی بین کر دیا تھا۔ دوسری طرف بل کلنٹن نے یہ تو مانا کہ ہاں وہ ایپسٹین کی جیٹ پر کئی بار گئے تھے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ سارے سفر صرف اور صرف چیریٹی کے کاموں کے لیے تھے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ساری تفصیلات تو ہو گئیں، لیکن اس پوری کہانی کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کیونکہ یہ صرف ایک سنسنی خیز خبر نہیں ہے، اس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ ایک بہت دلچسپ کال ہے کہ اگر ہم تاریخ کو نہیں جانتے تو ہم وقت میں گم ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمیں جغرافیے کا پتہ نہ ہو تو ہم جگہ میں بھٹک جاتے ہیں، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس وقت میں جی رہے ہیں۔ اب یہ جو ایپسٹین فائلز کا معاملہ ہے یہ آج کے حالات حاضرہ ہیں، یعنی کرنٹ افیئرز۔ لیکن یاد رکھیں، آج جو ہو رہا ہے وہی تو کل کی تاریخ بنے گا۔ تو اپنے زمانے میں کیا چل رہا ہے اسے سمجھنا اور پھر اسے ماضی کے واقعات سے جوڑ کر دیکھنا، یہی چیز تو انسان کی سمجھ بوجھ کو بڑھاتی ہے۔
تو اس لیے اس طرح کے واقعات پر نظر رکھنا صرف خبریں جاننا نہیں ہے، یہ اصل میں اپنے ورلڈ ویو کو، دنیا کو دیکھنے کے اپنے نظریے کو بڑا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چیزوں کو بس ویسے ہی قبول نہ کر لیں جیسا وہ دکھتی ہیں، بلکہ سوال اٹھائیں اور گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کی دنیا میں طاقت، دولت اور انصاف کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ واقعہ اس پیچیدہ رشتے کے بارے میں ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟